اعتکاف کیا ہے؟ اپنی تمام مشغولیات کو تج کر کے ایک عشرہ کے لیے اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، مسجد کے گوشے میں جا کر کے بیٹھ جانا اور خالی رب سے لو لگانا، رب سے باتیں کرنا۔ پہلی بات یہ کہ ان دنوں میں جو کچھ بھی آپ کریں گے سب کا سب عبادت اور صرف عبادت ہے، چاہے آپ سوئیں، چاہے آپ جاگیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ مطالعہ کریں، چاہے آپ کچھ سیکھیں، سب کا سب عبادت ہے اور سب پر بہت بڑھ کر کے اجر ملنے والا ہے۔ اب یہ تو پکا ہے کہ آپ کو آپ کی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میری ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے فضل سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا اور اس کا 2 عشرہ ہم نے گزارا۔ رحمتوں کا، برکتوں کا، انعامات کا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے استقبال کیا، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، انفاق کا اہتمام کیا، شعوری طور پر جو اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، ان کاموں میں ہم نے اضافہ کیا۔ اب آخری عشرہ ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت تک پہنچتے پہنچتے ذرا جوش کم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ اور اضمحلال ہوتا ہے۔ قرآن مجید تراویح میں ختم ہو جاتا ہے تو تراویح میں رغبت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجدوں میں تعداد کم ہونے لگتی ہے، عید کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے آدمی، سفر کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، تو اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس آخری عشرے میں اللہ کے انعامات کا، اس کے فضل کا اسپیشل آفر ہے۔ اس عشرے کی عبادات، اس عشرے کی مشغولیات، اس عشرے میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے جو پچھلے 2 عشروں میں نہیں ہو سکا، اس کی تلافی کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ تو اگر بدبختی کچھ ہوئی ہے تو خود خوش بختی کے مواقع ہیں ان دنوں میں، ان راتوں میں۔ کیا کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس عشرے میں؟ انشاءاللہ لیلۃ القدر نصیب ہوگی، قدر کی رات۔ ہم لوگوں کے یہاں ایک اور رات بڑی جوش سے قدر کی منائی جاتی ہے۔ اصلی والی قدر کی رات یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے اس کی قدر، اس کی عظمت، اس کا اجر۔ تو وہ رات نصیب ہونے والی۔ اس عشرے میں ایک بڑی خاص بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھی
آپ تاکید بھی فرماتے تھے. آپ تو اس وقت کے سالار اعظم تھے، فرد فرد کی نگہبانی آپ کے ذمہ تھی. اس کے باوجود آپ دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں معتکف ہو جاتے تھے کہ 10 دن صرف بندہ اور رب کا معاملہ رہے گا، اس سے لو لگائی جائے گی، اس سے مغفرت چاہی جائے گی. اعتکاف کی سنت مشروع فرمائی. اعتکاف ختم ہوگا، رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، ساتھ میں ایک مرتبہ پھر اور نیکی کا موقع آئے گا صدقہ فطر ادا کرنے کا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جو گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب روزہ فرض کیا تو کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن. آج جب آپ 20واں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تو گنتے گنتے 20 دن نکل گئے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، خیال ہو رہا ہوگا کہ اب تو 10 ہی دن بچے. یہ برکت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ اللہ کے خاص کرم فرمائی کا مہینہ، یہ مغفرت چاہنے کا مہینہ. خالی 10 دن بچے. ان 10 دنوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، کیسے گزارتے تھے آپ ان شب و روز کو، اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے آپ نے رکھی. متعدد احادیث میں اور مختلف طرق سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، ایک دم مستعد. پوری رات یا رات کا زیادہ حصہ جاگ کر کے گزارتے تھے عبادت میں. اور اکیلے نہیں، ان ایام میں، ان راتوں میں گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. بڑی قیمتی راتیں، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، اٹھو رب سے لو لگا لو. ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، سب چھوڑ کر کے اللہ کے گھر. آخری رمضان میں آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف اور بہت پابندی سے کیا آپ نے. تو اب جب یہ قیمتی عشرہ شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، تو آئیے ذرا ہم لوگ بھی اپنا سرنو پلان بنائیں. کیا کرنا ہمیں باقی مادہ ان دنوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمر کس لیتے تھے، ہمیں بھی اپنے اوقات کو منظم کر کے، اپنی مصروفیات کو منظم کر کے اس کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے. غفلت کے بجائے انعامات بڑھانا چاہیے. قرآن مجید اگر مکمل ہو گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھیں، خود سے پڑھیں، زیادہ پڑھیں، امام صاحب کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں قرآن مجید کو. اور یہ عشرہ تو لیلۃ القدر کی تلاش کا عشرہ ہے. ابھی میں نے آیت پاک پڑھی، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو جایا کرتے تھے، ایک خاص قسم کی تڑپ ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے، رات بھر کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبی رکعتیں، لمبی تلاوت کرتے کرتے آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سینے مبارک تر ہو جاتا تھا آنسو سے جب ان آیات سے گزرتے تھے جس میں وعید ہے، جس میں بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے، خوب اللہ کی کبریائی اور تسبیح بیان فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بھی جاتے تھے، طویل سجدہ کرتے تھے. سجدے میں مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعائیں کرتے تھے، مانگتے تھے، روتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تب وہ یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا سن لی اور ہم نے اسے اس غم سے نجات دے دیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے میرے بھائیوں، وکذالک ننجی المؤمنین. میں ایمان والوں کو اس طرح سے نجات دیتا ہوں، میں ایمان والوں کو اس طرح سے پناہ دیتا ہوں، میں ایمان والوں پر اس طرح سے نوازش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس رات میں کوئی خاص دعا مجھے بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. کثرت سے عبادت میرے بھائیوں، کثرت سے قرآن مجید سے شغل، قرآن مجید کو پڑھنا، خوب پڑھنا، اچھا وقت لگانا، اس میں ڈوب جانا، بہت ایسا نہیں کرنا. لیلۃ القدر میں آپ کے پاس بڑا لمبا موقع ہے عبادات کا، طرح طرح کی کثرت سے عبادات کرنا. اور اللہ سے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کا موقع عطا فرما دے. اعتکاف کی سنت تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت محبوب سنت ہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے ہر سال اعتکاف کیا. اعتکاف کیا ہے؟ اپنی تمام مشغولیات کو تج کر کے ایک عشرہ کے لیے اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، مسجد کے گوشے میں جا کر کے بیٹھ جانا اور خالی رب سے لو لگانا، رب سے باتیں کرنا. احادیث میں اس کا بڑا اجر ہے. اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اتنا ملے گا، اتنی عمرے کا ثواب ملے گا، اس کا وہ ملے گا، وہ ساری اس کے ساتھ. ہم لوگ کئی حج کر لیتے ہیں، کئی عمرہ کراتے ہیں. حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا، عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 مرتبہ کیا، اعتکاف 10 مرتبہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت، بڑی محبوب سنت، بڑی آسان سنت اور بڑی کمائی والی سنت یہ اعتکاف کی ہے. تو ہمت کیجیے اور آج کی شب اللہ کے نام پر مسجد کا کوئی گوشہ پکڑ لیں. مصروفیات آتی جاتی ہیں، 365 دن ملے ہوئے ہیں، 355 دن ہمارے بچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، رمضان کا پورا فیضان حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب سے براہ راست لو لگانے کے لیے، اپنے قرآن سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت اور سنت سے قریب تر ہونے کے لیے یہ 10 دن مانگے گئے ہیں. کہیں جانا نہیں، کھانا پانی گھر سے آئے گا، خیریت بھی مل جایا کرے گی، مگر ہم یکسو ہو جائیں اعتکاف. اس کے آداب ہیں، شرطیں ہیں اور وہ سخت ہیں، لیکن اس کے جو فوائد اور فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوق تو ہم کر لیتے ہیں اعتکاف کا، لیکن شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. موبائل ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس میں بھی مشغول رہتے ہیں. دفتری کام میں فائل منگا لیتے ہیں، وہیں سائن کر دیتے ہیں.
تجارت چل رہی ہے، یہیں سے اس کو ایڈوائز کرتے رہتے، گھریلو معاملات ہیں، عید کی تیاریاں ہیں، یہی سے تیاری کروا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف جب آپ نے اپنا یہ وقت اللہ کو دے دیا تو دے دیا، اب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا، اگرچہ وہ عبادت خالی اللہ سے یکا ہو کر کے رہنا ہے۔ اللہ کے ہو کر کے آپ رہیں گے 10 دن 10 راتیں، کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو معمول بنانا ہوگا کہ کیا کرنا ہے ہمیں، یہ قیمتی گھڑیاں کیسے گزارنی ہیں جب صرف میں ہوں اور میرا رب ہے اور رب کا گھر ہے۔ پھر ہمیں جانا پڑے گا سیرت طیبہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھنے کے لیے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنے کے لیے، اکابر بزرگوں کو دیکھنے کے لیے، زندگیوں کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ ان دنوں میں جو کچھ بھی آپ کریں گے سب کا سب عبادت اور صرف عبادت ہے، چاہے آپ سوئیں، چاہے آپ جاگیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ مطالعہ کریں، چاہے آپ کچھ سیکھیں، سب کا سب عبادت ہے اور سب پر بہت بڑھ کر کے اجر ملنے والا ہے۔ اب یہ تو پکا ہے کہ آپ کو آپ کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں گی، یہ تو طے ہے کہ آپ مسجد میں موجود ہیں، منہمک ہیں، تو لیلۃ القدر آپ پا ہی جائیں گے، اس کی جستجو کریں گے، تلاش کریں گے، وقت لگائیں گے، پا ہی جائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ کے پاس آپ کا 24 گھنٹہ ہے، نمازوں کو منظم کریں، جو نوافل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس طرح سے پڑھی ہے، جیسے دل لگا کر کے پڑھی ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید پڑھیں، پڑھ کر آنکھوں سے آنسو آ جائے، اس پورشن کو پڑھیں جو آپ کو جس کا مفہوم معلوم ہے، دیر تک پڑھیں، سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ کریں، روئیں، خوب روئیں اور خوب رب سے مانگیں۔ میرے بھائیو، ہم سب انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور کئی بار ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔ مجھ سے نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، مجھ سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، میرے پاس جو پیسہ آتا ہے ان میں تھوڑا سا بینک کا انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، غیبت کی عادت نہیں چھوڑ، اور بہت ساری باتیں۔ ایک فہرست بنا کر کے رکھیے، ایک ایک گناہ کا اعتراف کیجیے، ایک ایک گناہ کو رب کے سامنے پیش کر کے کہیے کہ اب نہیں کروں گا اے میرے رب، تو نے کہا ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو نے کہا ہے کہ مایوس مت ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک ایک بات کو نام لے کر اللہ سے وعدہ کریں، اور جب باہر نکلیں معتکف سے تو ایک نیا بندہ بن کر کے نکلیں، اللہ سے عہد و پیمان کو یاد رکھ کر کے نکلیں۔ اب وہاں جو جو وعدہ کیا ہے اس کو یاد رکھیں۔ اگر آپ اعتکاف میں جانے سے پہلے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، معتکف نے آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ آپ نے بلیڈ نہیں چلایا، تو اب باہر نکلیں تو یاد رکھیں یہ جو میری سنت پر روز ہاتھ پھیرنے کی عادت تھی اب چھوٹ گئی ہے تو چھوٹی ہی رہنی چاہیے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، پسند فرمایا ہے، تو ویسا ہی بننا چاہیے چہرہ میرا۔ میں کیوں کس کے لیے یہ کروں؟ یہ طے کر لیں۔ اگر کہیں سے کسی طرح کی کوئی آمدنیاں ایسی آ رہی ہے جس میں حرام کی آمیزش، اللہ سے عہد کر لیا کہ اب نہیں حرام کھاؤں گا، نہیں کھانے دوں گا، توبہ کر لیں۔ نظام تجارت ہے، اس میں خرد برد ہے، پاکیزہ بنا لیں۔ ڈیوٹی جو ہماری ہے، دنیا کی ڈیوٹی، کسب معاش کی ڈیوٹی، اس میں ایمانداری کا عہد کریں، نیا بندہ بن کر کے نکلیں، نئی تیاری کے ساتھ نکلیں، نئی زندگی لے کر کے نکلیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف ہو جائیں گے سارے گناہ
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو وہ پیشین گوئی لے کر کے نکلے میرے بھائی۔ جو احتیاطیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، علماء بتائیں گے، کوئی کتاب بھی ساتھ لے کے چلے جائیے، پڑھتے رہیے اور احتیاطیں کرتے رہیے۔ ایک آخری موقع ہوتا ہے صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر دراصل ہماری روزے کی، رمضان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے، اور یہ جو ہم لوگ جو خوشحال لوگ ہیں ان کی طرف سے ان لوگوں کی امداد ہے، ان کی عید کو خوشگوار بنانے کا موقع ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس عید کا سامان نہیں۔ اس کا وقت، مقدار، طریقہ سب متعین ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر دیا جاتا تھا کھجور، پنیر، کشمش اور جو، ان میں سے کسی کا 1 سا۔ 1 سا کا مطلب 3 کلو 266 گرام۔ بعد کے زمانوں میں گیہوں کا بھی رواج ہوا اور گیہوں دیا جاتا تھا نصف سا، یعنی اس کی مقدار ہوگی 1 کلو 633 گرام۔ یہ صدقہ فطر ہر ذی استطاعت کو نکالنا ہے اور اپنے محلے کے اور پاس پڑوس کے غریب اور مستحق تک پہنچانا ہے۔ یہ پیسہ بھی بعض دفعہ ہم لوگ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اپنے پاس پڑوس کے غریب کو تلاش کر کے اس کی عید کو اچھا بنانا ہے۔ تو ہمارے یہاں اب پوچھنا لوگوں نے شروع کر دیا، بھائی صدقے کے بارے میں کیا، فطرہ کتنا ہے، فطرہ کتنا ہے؟ مولوی صاحب بتا دیتے ہیں 50 روپیہ ہے، 60 روپیہ ہے، 70 روپیہ کچھ بتا دیتے ہیں، اور اسی سے کیلکولیٹ کر کے ہم لوگ ادا کر کے بری ہو جاتے ہیں۔ ہم میں جو استطاعت لوگ ہیں انہیں جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر، اور کھجور نکالنی چاہیے، پنیر نکالنی چاہیے، کشمش نکالنی چاہیے، جو نکالنی چاہیے۔ اگر آپ جنس دیں تو بہتر ہے، اگر جنس نہیں قیمت دینا چاہتے ہیں، کھجور کی قیمت 1150 روپے ایک صدقہ فطر کے لیے، پنیر کی قیمت 1045 روپے، کشمش کی قیمت 975 روپے، جو کی قیمت 150 روپے ایک صدقہ کے لیے۔ اگر کسی کے گھر میں 2 ہی آدمی ہیں تو خالی 100 روپیہ اگر اپنے 50-50 کر کے نکالا، یا 70 روپے سے 140 روپیہ نہیں نکالا، تو کیسے کسی غریب کا چولہا جلے گا؟ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو ثواب کا موقع ہے، کمائی کا موقع ہے، اپنے بھائی بند کے یہاں خوشحالی لانے کا موقع ہے، اس میں ذرا بڑھ چل کر کے حصہ لیں۔ یہ مقدار اور یہ قیمتیں میں نے دارالعلوم دیوبند وقف کی طرف سے جو سرکولیشن آیا ہے اس کو کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، واقعی بڑے قیمتی لمحات اب ہمیں نصیب ہونے والے ہیں۔ شروع میں نے کئی طرح سے اس بات کو بتایا، اس کی قدر پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ایام میں بڑی غفلتیں ہو جاتی ہیں کئی اسباب کی وجہ سے، لیکن اس کو سچ مچ تلافی مافات کی مہلت مانیں اور اپنے آپ کو مستعد کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے رب سے لو لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دونوں باتیں بتا دی ہیں کہ جو محنت کرے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جو یوں گزار دے گا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بدبختی کو اختیار کرے گا؟ خوش بخت بننے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں محنت کرنا ہے، سنت کے راستے پر آنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے دین کا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے دین کی قدروں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس آخری عشرے کا صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مغفرت چاہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر